اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ فیس بک معاشقہ اپنی شوہر کو چھوڑ کر 27 سالہ نوجوان سے رچائی شادی۔ مدھیہ پردیش کے چندواڑہ میں مٹی تیل کی تقسیم کے دوران بھیانک حادثہ، 20 افراد زندہ جل گئے۔ کشمیر میں گورکشوں نے کیا 5 افراد پر حملہ، زخمیوں میں 9 سالہ بچی بھی شامل۔ مرنے کے بعد بھی لوگوں سے زندوں جیسا سلوک، انڈونیشیا میں ایک قبیلے کی انوکھی روایت۔ سعودی شاپنگ مال میں صرف مقامی افراد کو ملازم رکھا جائے، وزارت محنت نے کیا اعلان۔ 1 سال کے دوران ایران میں 530 افراد کو پھانسی دی گئی، انسانی حقوق کی تنظیم نے جاری کی رپورٹ۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بیلتنگڑی 7 اپریل کو تعلقے سے پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والی ایک شادی شدہ خاتون کا پتہ کیرالہ میں چل پایا، جہاں وہ 27 سالہ نوجوان کے ساتھ شادی رچا کر وہیں مقیم ہے۔ مذکورہ خاتون ایک تعلیمی ادارے میں ملازمت کیا کرتی تھی، اس کا شوہر ربر کی تجارت کیا کرتا تھا، اس کی ایک بیٹی 9ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے، جبکہ چوتھی بیٹی 4تھی جماعت میں۔ فیس بک کے ذریعے ہونے والی یہ دوستی معاشقے میں اس وقت تبدیل ہو گئی جب کیرالہ کے مقیم ایک شخص کو 34 سالہ خاتون کو 24 سالہ سمجھ کر اس کا عشق ہو گیا۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق مذکورہ خاتون نے فیس بک پر ایک اکاؤنٹ بنایا تھا جس میں خود کی عمر 24 سال بتائی تھی۔ فیس بک پر اسے کئی نوجوان ملے، لیکن کیرالہ کے کنور سے تعلق رکھنے والا مذکورہ نوجوان اس کے معاشقے میں پھنس گیا۔ جب شادی کے لیے سب رجسٹرار دفتر گئے تو اس نے خاتون سے اس کی پیدائشی سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کیا، جس کے لیے اس نے ایک چال چلی۔ خاتون نے اس کے لیے ایک ٹیچر کی 10ویں جماعت کا مارکس کارڈ پر اپنی تصویر چسپاں کر دی، جس کی عمر بھی 24 سال تھی، اور اس طرح سب رجسٹرار کو دھوکہ دے کر نوجوان سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ادھر گمشدگی کی رپورٹ درج ہونے کے بعد خاتون کی تلاشی میں مصروف پولیس کو جب اس کے کیرالہ میں ہونے کا پتہ چلا تو اسی وقت کیرالہ کی پولیس سے رابطہ کرنے کے بعد معاملے سے آگاہ کیا۔ لڑکے کو مذکورہ پورا سچ اس وقت معلوم ہوا جب اس کے گھر تحقیقات کے لیے پولیس آئی اور خاتون کے تعلق سے کئی ایک انکشافات کیے۔ غیر مصدقہ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق کیرالہ پولیس تحقیقات میں کرناٹکا پولیس کا تعاون نہیں کر رہی ہے اور خاتون کو اس کے پہلے شوہر کے پاس لوٹانے کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کر پا رہی ہے۔ فی الحال خاتون پر بغیر طلاق کے دوسری شادی رچانے اور جعلی پیدائشی تصدیق نامہ شادی کے لیے جمع کیے جانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، تحقیقات جاری۔ چھندواڑہ مدھیہ پردیش کے چندواڑہ ضلع میں سرکاری سمیتی کیندر میں آگ لگنے سے 20 افراد کی زندہ جل کر موت ہو گئی ہے۔ یہ حادثہ مٹی کے تیل میں آگ لگنے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ حادثے میں کئی لوگ شدید جلس گئے ہیں، جنہیں علاج کے لیے ضلع کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حرہ تحصیل کے بارگی میں واقع سرکاری سمیتی کیندر پر جمعے کو راشن اور مٹی کے تیل کی تقسیم جا رہی تھی۔ راشن لینے کے لیے سینکڑوں افراد قطار میں عمارت کے سامنے موجود تھے، جبکہ کیندر کے اندر تقریباً 30 درجن لوگ موجود تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کیندر میں تقسیم کے لیے رکھے مٹی کے تیل میں اچانک آگ لگ گئی اور کچھ ہی دیر میں آگ نے پورے کیندر کو اپنی زد میں لے کر جلا کر خاکستر کر دیا، جس کی وجہ سے اندر موجود لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ارد گرد کے کئی شہروں سے فائر بریگیڈ کو بلایا گیا، لیکن کافی دیر کے بعد فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے کافی مشقت اور تکلیف کے بعد آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ فی الحال آگ لگنے کی وجہ سے
कई अफराद मर कर हलाक हो गए हैं, लेकिन उसकी वजह अभी तक दरियाफ्त नहीं हो पाई है। हादसे की मालूमात मिलने के बाद इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान भी मौके पर पहुंच गई। इंतज़ामिया ने हलाक होने वालों के अहल खाना और ज़ख्मियों के लिए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। रेसी ज़िले में गौरक्षों की तरफ से किए गए हमले में 5 अफराद समेत एक 9 साला बच्ची भी ज़ख्मी हो गई है। यह वारदात उस वक्त पेश आई जब एक बंजारा ख़ानदान अपने मवेशियों को लेकर तलवाड़ इलाके से जा रहा था। इसी दौरान गौरक्षों के एक ग्रुप ने उन्हें रोका और पिटाई करनी शुरू कर दी। मुतासिरीन का कहना है कि हमलावर और उनकी बकरी, भेड़ और गाय सब ले गई। ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई है और 5 हमलावरों की शनाख्त भी हो पाई है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ज़ख्मियों में से 9 साल की बच्ची सुमी भी शामिल है, जिसे मुतादिद फ्रैक्चर आए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा SP वैद ने बताया कि हमने FIR तो दर्ज कर ली है, हमने उधमपुर रेंज के DIG से बात भी की है। इन गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। NDTV की खबर के मुताबिक मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि यह अजीब हादसा वो कभी भूल नहीं पाएंगे। मुतासरा नसीम बेगम के मुताबिक उन्होंने हमें वहशियाना तरीक़े से मारा पीटा, हम जैसे तैसे करके वहाँ से भाग तो पाए, लेकिन हमारा एक 10 साल का बच्चा हुनूस लापता है। पता नहीं वो ज़िंदा है या मरा। इसके सिलसिले में अभी तक हमें कोई तहक़ीक़ात और कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने हमारे सनरसीदा लोगों को भी मारा पीटा और लोग हमें मारकर नदी में हमारी लाशों को फेंकना चाहते थे। भेड़ और बकरी के अलावा ख़ानदानों के पास से 16 गाय थी, जिन्हें भी वो जब्त करके ले गए। बेगम के मुताबिक उन लोगों ने कुत्तों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी ले गए। वाज़ेह है कि कश्मीर में मुतअद्दिद बंजारे ख़ानदान हैं जो हर साल मवेशियों के साथ जम्मू के हिमालय पहाड़ों वाले इलाके से कश्मीर के मैदानी इलाके दरमियान सफ़र करते रहते हैं। इंडोनेशिया के एक गांव में मकामी लोग अपने फौत होने वाले अजीज़ व अकारिब को दफन नहीं करते, बल्कि ज़िंदा इंसानों की तरह उनकी खिदमत और उनकी तवाज़ो और उनकी खातिर की जाती है। उन्हें खाना दिया जाता है, सिगरेट पेश किए जाते हैं। अल अरबिया के मुताबिक इंडोनेशिया में तवारजान गांव के बाशिंदों का कहना है कि वो मौत पर यकीन नहीं रखते। ये तर्ज अमल नया नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। मरने वाले को भी जिंदा ही समझा जाता है, मगर मुर्दों की नक्ल हरकत और बोल चाल बंद होने पर उन्हें बीमार समझा जाता है। लोगों का अक़ीदा है कि फ़ौत होने वाला शख्स आलमी खारिजी से अब राबिते में नहीं रहा, वो उसे बीमारी समझते हैं, पूरी उम्र उसके जनाजे का एहतिमाम करते रहते हैं। लोगों का कहना है कि ज़िंदा इंसानों की तरह फ़ौत होने वाले भी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदने के लिए रकम दरकार होती है। उसके अलावा उन्हें भूख भी लगती है और दीगर जिस्मानी हाजात भी, जिसकी बिना पर वो उनके ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एहतिमाम करते हैं। तोरजान गांव में रहने वाले हर घर में ये कमरा यानी हाल अपने मुर्दा लोगों के लिए मुख्तस किया जाता है। वो साल बासाल उन तक मुर्दा अफराद को कमरों में रखते हैं और उनके नाम के साथ उन्हें आवाज़ भी देते हैं। वो साल ब साल मुर्दों के साथ रहते हैं, मगर उनकी मौत पर यकीन नहीं करते। उनके ख्याल में खामोश होने वाला शख्स मर्द या औरत बीमार है और उसे जल्द शिफा मिलेगी। फौत होने वाले अफराद के जिस्म को गलने सड़ने से बचाने के लिए वो फार्मोलियन नामी एक सफ़ूफ़ इस्तेमाल करते हैं। ये सफ़ूफ़ हर घर में वाफर मकदार में मौजूद होता है। लोग मुर्दों के कमरों में आते हैं, उन्हें खाना, पानी और सिगरेट भी पेश किया जाता है। अमूमन खाना दिन में 2 बार पेश किया जाता है। मामूल के मुताबिक मुर्दों को नहलाया भी जाता है और उनके कपड़े भी तब्दील किए जाते हैं। उनके पास क़ज़ाए हाजत के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा बर्तन भी छोड़ा जाता है। घर में कोई मेहमान आए तो उसे भी मुर्दों का दर्शन कराया जाता है। मेहमान भी फौत होने वालों से सवाल पूछता है। ये सब तफसीलात और ये सब मुज़ाक़-ख़ेज़ बातें इंडोनेशिया के तवारजान गाँव से ताल्लुक़ रखती है। रियाद सऊदी अरब की वजारत मेहनत व समाजी तरक्की के मुताबिक बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में गैर मुल्की अफराद को मज़ीद मुलाजमत नहीं दी जाएगी और उनमें तमाम उम्र के लिए मकामी मर्दों और ख़वातीन को भर्ती किया जाएगा।
جرمن ذرائع ابلاغ کے مطابق دارالحکومت ریاض سے جاری ہونے والے اعلان میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس فیصلے پر کب سے عمل کیا جائے گا اور یہ فیصلہ کب سے نافذ ہوگا۔ مقامی سعودی باشندوں کو روزگار فراہم کرنے کے سلسلے میں سعودی حکومت کا یہ نیا اقدام ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں مختلف مقامات پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 90 کے قریب خیال کی جاتی ہے۔ ایران میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کی طرف سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران 530 افراد کو پھانسی دی گئی۔ ان میں ایران کے عرب اکثریتی صوبے اہواز اور کردستان کے 44 کارکن بھی شامل ہیں۔ ایرانی ریاست نے ملزمان پر بغاوت اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے الزام کے تحت انقلاب عدالتوں میں مقدمات چلائے۔ عدالتوں کی طرف سے ہونے والی سزاؤں کے بعد انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ العربیہ کے مطابق ایرانی انسانی حقوق گروپ کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکام کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا الزام اکثر سیاسی قیدیوں پر بھی عائد کیا جاتا ہے، مگر آج تک اس کی کوئی واضح تعریف نہیں کی جا سکی ہے۔ ایرانی پولیس پرامن سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار افراد کے خلاف بھی ممنوع اپوزیشن گروپوں سے تعلقات جوڑ کر انہیں پھانسی دلوانے کی کوششیں کرتی رہی ہے۔ عموماً سزائے موت کے قیدیوں کو 146 فساد فی الارض 145 کا مرتکب قرار دے کر ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ عدالت کسی ملزم کو شک کا فائدہ دینے کے بجائے ان کے موت کے پروانے جاری کرنے میں زیادہ فخر محسوس کرتی ہے۔ ایرانی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران کرد اور عرب برادری کے 44 سیاسی کارکنوں میں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے: علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔